انہوں نے ایک دو اور بھی بڑی سخت الزامات لگائے کہ جی ایک طرف تو آپ میر جعفر میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن غیر معینہ مدت تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے. دیکھیں عامر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا منہ کھولنا شروع کروں جو یہ ہوا ہے، جب اتنی وہ باتیں کریں تو جواب تو دینا پڑتا ہے. میں وہ جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک کو ہی ہوگا میرے. اس لیے میں نے بڑی کیئرفل رہ کے ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اس کے نیچے رکھتا ہوں، اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں، وائی کہہ دیتا ہوں، اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں. بچاتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں. میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب مجھے انہوں نے، میں آپ سنا جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا. پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھیں، میں کیوں کہہ رہا تھا. میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی، مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا تھا سارا یہ بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتہ چلا، لیکن جب امریکن ایمبیسی مل رہی تھی، ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی، اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی، ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھیں. اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی، پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے، تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا. میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی، ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں، یہ آپ نہیں سنبھال سکے گی، کیونکہ جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا، جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں، یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں. میں نے وارن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن یہ رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کرنا اس وقت. اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا، یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساری ہماری اکانومی نیچے ہے. آج پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے 5 مہینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اور ہماری اکنامکس انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی، ہمیں اینڈ میں ہمیں سودا نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہتا ہو جائے. یہ میں نے ساری چیزیں کہیں. یہ کہنا کہ بند کمروں میں میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر، مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے. میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے، نہیں روکا. ملک کے حالات دیکھ لیں. دوسری بات جو انہوں نے وہ بھی بات کی نا کہ جی ڈاکٹر، میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا. ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف الوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے آپ کو بھی ارشد شریف کے قتل میں شریک جرم کر دیا ہے کہ بیٹمنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے. ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں. انہوں نے آپ کو ہی ملزم بنا دیا کہ جی آپ اس سازش کا حصہ تھے. دیکھیں یہ ملک کی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی دیکھیں. رانا ثناء اللہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہوں اس نے. سارا فیصلہ آباد جاتا ہے کہ ہر جرم میں یہ شریک ہے. شہباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس، اور 8 ارب روپیہ وہ ٹی ٹی کا جو کیس تھا نیب کے اندر، 24 ارب روپے کے کیسز. اس کو سزا ہونے لگی تھی، وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی 4 گواہ تب مر چکے ہیں
और एक वो जो इन्वेस्टिगेटर FI का था वो मर चुका है। किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि सारों को हार्ट अटैक कैसे होगा, और ये जनाब वो वहाँ से बरी हो गया। उधर दूसरी तरफ देखें, इसहाक डार रिटन एफिडेविट दे के जाता है कि मैं शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। रिटन अभी भी अवेलेबल है उसका एफिडेविट, जिसने बाकायदा उसने बताया किधर भेजता था पैसे। काजी फैमिली लंदन थी, BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी इसके ऊपर, वो आज फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ। ये जो ऊपर लोग आके बैठ जाए, आप क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं? पब्लिक में ये जा नहीं सकते, इलेक्शन लड़ते हैं ये हार जाते हैं। अब जनाब इमरान खान के ऊपर एक केस से निकलता तो दूसरा केस बना दो, तीसरा केस बना दो, ये कर, और ये क्या करेंगे? इनको शर्म नहीं आती कि इस वक्त अरशद शरीफ, हमारे पास वो शीरीन के पास मैसेज है अरशद शरीफ की कि उसमें वो कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, मेरे ऊपर असैसिन्स भेज दिए मेरे ऊपर। जब वो बाहर, उसके पास उसकी पूरा टेक्स्ट है। उसकी वालदा से जाके पूछ लें कि क्या आपको वो बता देंगी कि उसको ख़तरा किधर से था। क्या इमरान खान से ख़तरा था उसको? मुझे उसने कहा, मैंने उसको एडवाइस की कि इस वक्त तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। वो अच्छा, वो दिलेर इतना था, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ वो बोल ही नहीं सकता। उसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि आपको बुला के तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे, कि उसको उनका कहना है कि इस मुल्क में कोई ख़तरा नहीं था और उसको यहाँ से दौड़ाने के पीछे वो आपको भी शरीक जुर्म कर दिया है। साथ में हमारे लिए ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। हमारा भाई था, कुलीग था, हम बहुत गमज़दा है उसके जनाजे से, मैं सीधा इधर आ रहा हूँ। मगर ये एक सियासी सा बन गया है और उसके अंदर इस केस की तफ्तीश की बजाय रोज़ हर पार्टी अपने एंगल से उसको जो है ना ट्विस्ट दे रही है। तो उसकी तफ्तीश तो हमें होती नहीं नज़र आ रही कि ये बिल्कुल एक सियासी चीज़ बन गई है। देखो आमिर, सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है कि आमिर अरशद शरीफ का मुंह क्यों बंद कराने की कोशिश हो रही थी। उसके प्रोग्राम आप उठा के देख लें तो किसको ख़तरा था उसके अरशद शरीफ से? उसके प्रोग्राम्स देख लें, उसकी ट्वीट्स देख लें, यानी ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। क्यों आज इस तरह का उसको जनाजे पे पब्लिक निकली है कि मैं तो नहीं समझता कि मैंने कभी पाकिस्तान, शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में मुझे कहते हैं इतना बड़ा जनाजा था। ये कौन को पब्लिक को निकाल के लेके गया? लोग जानते थे अरशद शरीफ को, लोग उसकी सच्चाई को जानते थे। इतना ज़्यादा सदमा मैंने लोगों के अंदर, जब से मैं फिरा हूँ लोगों के अंदर, मैंने देखा ही नहीं ऐसा। ख्वातीन घर में इस वक्त वो अफसरदा हैं कि उससे जो जुल्म, और सबको पता है क्यों हुआ है। शर्म की बात यह है कि लोग डरे हुए हैं, बोलते नहीं हैं। लोग घबराते हैं कि जी यहाँ इतना ये जो डर्टी हैरी ने यहाँ खौफ फैलाया हुआ है कि सारे डरते हैं जी मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा। अरशद शरीफ की बात कभी छुपी नहीं रहेगी। हाई कोर्ट को उसने जाके ख़त दिया, वो डॉक्टर अलवी को, प्रेसिडेंट को उसने भेजा कि मेरी जान खतरे में। तो क्या इनको नहीं समझ आ रही थी? ये राना सनाउल्लाह को नहीं समझ आ रही थी क्या हो रहा है?